یہ سارے گمراہ تھے۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ گمراہ تھے، کافر تھے، بے ایمان تھے اور بے راہ تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، لہذا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں رسول مبعوث فرمایا۔ کہ حضور آئے تو اب اگلی ذرا توجہ دینا، کرسیاں بس کراؤ 5 منٹ ان ٹوٹل، یہ اشارہ چلنگ گئے تو تقریر تو نتھی سی نا میرے بھائیو۔ اب الفاظ پہ غور کرنا، فرمایا حضور جو آئے نا تو یتلو علیہم آیات ہی، تمہیں قرآن بھی حضور نے دے دیا، وَيُزَكِّيكُمْ، ان کے دلوں کو بھی حضور نے پاک کر دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب حکمت کی تعلیم بھی دے دی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پہلے تو سارے گمراہ تھے۔ تو مومنوں تم پر احسان کیا ہے کہ کلمہ، ایمان، قرآن، تمہیں جو کچھ ملا ہے حضور کے میلاد کا صدقہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ذرا سبحان اللہ، تھوڑا 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 ماشاءاللہ، ذرا اونچا کر کے آپ کو سبحان اللہ۔ تو تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا صدقہ دیا ہے۔ اب ایک اور آیت مبارکہ میں تلاوت کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کما، یہ مضمون یہی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک شان والا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، تمہارے دلوں کو پاک کرتے ہیں، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ غیب کی باتیں جو تم نہیں جانتے تھے تمہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اب اس کے اگلی جو آیت ہے اس پر ذرا آپ نے توجہ کرنا، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری مت کرو۔ اب شکر انعام پر ہوتا ہے، اور اللہ پاک کا یہ انداز ہے کہ پہلے انعام کی بات کرتا ہے، احسان کی بات کرتا ہے، نعمت کی بات کرتا ہے، پھر شکر کی بات کرتا ہے۔ تو اللہ کریم تقاضا کر رہا ہے وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کرنا ہے، وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہیں کرنا۔ تو مولا انعام کون سا ہے، احسان کون سا ہے کہ جس پر ہم نے شکر کرنا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا، فرمایا پچھلی آیت میں نے بتایا ہے نا، میں نے تمہیں رسول دیا ہے، اور اس رسول نے تمہیں کلمہ دیا ہے، ایمان دیا ہے، قرآن دیا ہے، دلوں کو پاک کر دیا ہے، غیب کی خبریں بتائی ہیں، تمہیں علم والا کر دیا ہے، ہدایت والا کر دیا ہے۔ لہذا حضور کے آنے پر فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر بھی کیا کرو اور میرا شکر بھی کیا کرو، ناشکری مت کرنا۔ کہ سب سے بڑا انعام تو میں نے محمد مصطفیٰ کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ آقا پاک، اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اجا میں نے سبحان اللہ تاک ماما نعرے بعد اج مرے سن، اجا سبحان اللہ تے زبانہ نے کھل دیا بھیا، ذرا اونچا آکھو جو سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو میرے آقا پاک علیہ السلام اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ میں نے قرآن تلاوت کیا ہے آپ حضرات کے سامنے، اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اور حضور آقا پاک کی خصوصیات جو ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائی، میرے آقا پاک یتلو علیکم آیاتنا، اللہ کا قرآن تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن بڑی طاقت والا ہے، جلال والا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، جو لوگ حضور کا وسیلہ نہیں مانتے، میں ان سے سوال کروں گا، مجھے بتائیے کیا آقا پاک نہ ہوتے یہ قرآن ہمیں مل سکتا تھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ ٹوٹ جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ وہ امانت ہے جو زمین پہ پیش کی گئی، تھر تھرا گئی، آسمان لرز گئے، سمندروں کے کلیجے دہل گئے، پہاڑیوں کی چوٹیاں جو ہے وہ کپ کپانے لگ گئیں۔ اس امانت کو اٹھانے کی ہمت ہی نہیں تھی، لیکن رب نے یہ امانت دینی تھی، قرآن دینا تھا۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ انقلاب کی کتاب ہے، یہ ایمان کی کتاب ہے، یہ اعمال صالحہ کی کتاب ہے، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں
دینی تھی، وہ دینے کے لیے اللہ کریم نے واسطہ کسے بنایا؟ میرے آقا پاک کو بنایا اور حضور کو فرمایا الم نشرح لک صدرک، معبود ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ اس سینہ کھولنے کی ایک تفسیر یہ بھی ہے وہ قرآن نہ زمین اٹھائے، نہ آسمان اٹھائے، نہ پہاڑوں میں سمائے، نہ سمندروں میں سمائے، اے معبود آپ کا سینہ کھول دیا ہے، سارا قرآن سینہ مصطفیٰ میں سمو دیا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، اللہ حضور کو دیتا ہے اور آقا پاک علیہ السلام ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کوئی ثابت کرے کسی ایک صحابی پر نازل ہوئی ہو، ازواج رسول پر نازل ہوئی ہو، یا آقا پاک کی آل کے کسی فرد پر نازل ہوئی ہو، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 6666 آیات کریمہ ہیں قرآن مقدس کی، ہر آیت اللہ پاک حضور کو عطا کرتا ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں، تو سارا قرآن اللہ نے وسیلہ مصطفیٰ کا عطا فرمایا ہے۔ اب نعرہ سنائے، مزہ آئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا میرے بھائیوں، آقا نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ اس کو غیر اہم سمجھا جائے یا عام بات سمجھا جائے یا کوئی عام واقعہ سمجھا جائے، بلکہ قرآن پاک جا بجا میرے آقا پاک علیہ السلام کی آمد اور جلوہ گری کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور کبھی اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، کبھی رب ذوالجلال فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ نے حضور کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، کبھی رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب آئے ہیں قرآن بھی دیتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں، سینے پاک بھی فرماتے ہیں، محبوب تمہیں غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں، حضور کے آنے سے پہلے تم تو ایمان والے بھی نہیں تھے، تم گمراہ تھے، یہ جو کچھ جتنی بہار تمہیں نصیب ہوئی ہے نا، واسطہ میرے آقا پاک کا ہوا ہے، اور آقا پاک کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لہذا ربیع الاول کے ماہ مقدس میں آقا پاک کے چاہنے والے ماننے والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا اس مہینے میں تیرا محبوب آیا ہے، ہمیں ایمان بھی مل گیا ہے، قرآن بھی مل گیا ہے، رب کی پہچان بھی عطا ہو گئی ہے۔ آقا پاک نے مدینے کے بازار میں ایک سواری پسند فرمائی، گھوڑا پسند کیا، گھوڑے کا مالک یہودی تھا، سودا ہو گیا، محبوب کریم علیہ السلام نے سودا طے کیا، فرمایا ہم گھر جاتے ہیں اور پیسے لاتے ہیں۔ آقا پاک علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، پیچھے سے کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا بیچنا ہے، کہا بیچ چکا، کتنے میں؟ اتنے میں۔ اس نے کہا 50-100 زیادہ لے لو، مجھے دے دو، کہا سودا تیرے ساتھ ڈن ہو گیا۔ اب یہ لین دین کر رہے تھے، آقا پاک علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور میں پیسے لو سواری دو۔ اس نے کہا کیسے پیسے اور کیسے سواری؟ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہمارا سودا ہوا ہے، لہذا تم جو ہے اپنے سودے سے انکاری ہو رہے ہو۔ کہا اگر سودا ہوا ہے تو گواہ لاؤ۔ اب میرے آقا پاک علیہ السلام نے جب سودا کیا، واقع پہ موجود کوئی نہیں تھا، 4 بندے اکٹھے دیکھے، حضور کے غلام گزرے جا رہے تھے، حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھا قریب آئے، کہا معاملہ کیا ہے؟ پتہ چلا یہ معاملہ ہے، یہودی کے قریب چلے گئے اور فرمایا تمہیں اگر گواہی مل جائے تو کیا مان لو گے؟ کہا مان لوں گا۔ فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سودا ہوا ہے اور اتنے میں ہوا ہے، میرے حضور سچے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب اس نے گواہی دی تو یہودی نے اپنی سواری کو چھوڑا، پیسے لیے چلا گیا۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا اے خزیمہ ذرا مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، حضور نوکر حاضر ہے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا کیا تم موقع پر موجود تھے؟ آقا موجود نہیں تھا۔ ذرا صحابی کا عقیدہ دیکھنا کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں، وہ حضور کی ذات ہیں، کس انداز میں سوچتے ہیں۔ عرض کیا میرے آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم موقع پر موجود تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں موجود نہیں تھا۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھا نہیں دیکھا، سنا نہیں سنا، بغیر دیکھے بغیر سنے تم نے گواہی کیوں دی ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، توجہ دینا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ حضور نے فرمایا بغیر دیکھے تم نے گواہی کیوں دی؟ عرض کیا حضور ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا ہے، اگر مانا ہے تو تیری زبان سے سن کے مانا ہے۔
ہم نے اللہ کو بھی جو مانا ہے آپ کی زبان سے سن کے مانا ہے، آپ کی زبان پر ہی تو سارا ایمان لائے ہیں، تو پھر یہ سواریاں کیا، یہ گواہیاں کیا، ہمارا تو ایمان بھی سارا آپ کی زبان پر ہے۔ میں آپ کو ایک اور گزارش کرتا چلا جاؤں، بڑی توجہ دینا۔ اللہ کریم فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ کس پر ایمان لانا بولو؟ غیب پر ایمان لانا۔ ہمارا جو ایمان ہے نا وہ ایمان بالغیب ہے۔ کن چیزوں پر ایمان ہے؟ اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر ایمان ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ ہم نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان ہے، ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، ہم نے سب کو نہیں دیکھا۔ فرشتوں پر ایمان ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان ہے، ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا۔ بہرحال یہ ہمارا جتنا ایمان ہے یہ ایمان بالغیب ہے۔ اب غیب پر جو ایمان لانا ہے، ایک شے غیب ہے، ہمیں غیب کا پتہ چلے گا تو ہم ایمان لائیں گے، جب ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم ایمان کیسے لائیں گے؟ تو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام وہ ذات ہیں کہ اللہ پاک حضور کو غیب دیتا ہے اور حضور امت کو بتاتے ہیں، امت تب غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آقا پاک نے بتایا کہ اللہ ہے، آقا پاک علیہ السلام نے بتایا کہ فرشتے ہیں، آقا پاک علیہ السلام نے بتایا کہ جنت و دوزخ ہے، آقا پاک نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یہ سارا غیب بتانے والے میرے مصطفیٰ ہیں، ایمان لانے والے حضور کے امتی ہیں۔ آقا پاک کے غیب کا انکار کر دیا جائے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، بندہ مومن کہاں رہتا ہے؟ آقا پاک غیب جانتے ہیں تو غیب بتاتے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں وہ بتاتے کیسے ہیں؟ فرمایا لوگو وما ہوا علی الغیب بدنین، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، پوچھنا تمہارا کام ہے، بتانا میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ حضور آقا پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے، اللہ نے میرے آقا پاک کو واسطہ بنا دیا ہے، وسیلہ بنا دیا ہے۔ کون سی شے ہے جو آقا نبی پاک علیہ السلام کے واسطے کے بغیر ہم تک پہنچی ہو؟ نماز کا مسئلہ ہے، نماز کی فرضیت ہے یا نماز کا طریقہ ہے، آقا پاک علیہ السلام ہی تو بتانے والے ہیں۔ یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ سجدے ہیں، یہ تلاوتیں ہیں۔ میرے بھائیوں جتنا دین ہے نا، پورا دین، چاہے وہ ایمان ہے، چاہے وہ اعمال ہیں، چاہے جائز کی بات چاہے ناجائز کی بات، یہ سارا دین اللہ نے حضور کو دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ لہذا اللہ کی کل کائنات کے اندر جو سب سے بڑا واسطہ ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں، یہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ آئیے میں اپنے موضوع پر واپس آؤں، اصل میں یہ 15-20 منٹ میں ہو کچھ نہیں پاتا، آپ تشریفی دیر سے لائے ہیں تو خطابی دیر سے شروع ہوا ہے، تو لہذا آدھ ادھورا کام جو ہے وہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ذرا سبحان اللہ اونچا بولے، میں اگلی بات کروں۔ اللہ کریم نے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کو یہ عزت اور شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، رب ذوالجلال نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہمارا واسطہ بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے۔ ہم آقا پاک علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی شانیں بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے حضور آقا پاک کی آمد کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں یہ سارا نظام کائنات عطا فرمایا ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہیں اور علماء سے آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، اے پیارے آدم علیہ السلام، اگر حضور کو بنانا مقصود نہ ہوتا، زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، لوح و قلم نہ بناتا، جن و بشر نہ بناتا، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے صدقہ واسطہ میرے مصطفیٰ کا بنایا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زمان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رما تمہارے لیے، عطائے عرب، جلائے کرب، فجور عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے میں تھوڑا اس کا ترجمہ پیش کر دوں اور اپنی بات کو جو ہے وہ سمیٹنے کی
کوشش کروں. اللہ کریم فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت حضور پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافق کی یہ بات معلوم نہیں ہے، منافق کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اب اللہ نے 3 نام لیے ہیں کہ اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی عزت والا ہے، اور حضور پر ایمان لانے والے بھی عزت والے ہیں. یہ اللہ پاک نے میرے آقا نبی پاک کو شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ پاک بھی عزت والا ہے، اللہ کا حبیب بھی عزت والا ہے، اور حبیب خدا علیہ السلام کا صدقہ اللہ پاک نے نبی کے غلاموں کو بھی عزت والا کر دیا ہے. لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، جو منافق لوگ ہیں وہ لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. یعنی وہ یہ تو کہیں گے اللہ پاک عزت والا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کے لیے یا اولیاء کے لیے وہ عزت نہیں ماننے والے. جبکہ اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ عزت والا ہے خدا، اور عزتیں دینے والا بھی کون ہے؟ بولو خدا. اس رب ذوالجلال نے حضور کو بھی عزت والا کر دیا ہے، حضور کے غلاموں کو بھی عزت والا کر دیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا پاک کو اللہ پاک عزتیں دے رہا ہے. میں قرآن پاک کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا تاکہ ہم آقا پاک کی محبت کو مزید اپنے دل کے اندر جاگزیں کر کے جائیں. اللہ کریم فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ رسول ہیں، اور میں ساری بات قرآن سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ باور ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے، آپ کا عقیدہ مزید پختہ ہو جائے کہ اللہ پاک نے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ساری کائنات میں اللہ نے جن کو سب سے اونچی شان عطا فرمائی ہے وہ آپ کے اور میرے نبی پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. اللہ عزتیں دے رہا ہے. اب اللہ کریم فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسول ہیں، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک سے بڑھ کر ایک شان والے ہیں. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے. اب ذرا توجہ دینا میرے بھائیوں. اللہ پاک فرما رہا ہے رسول ہیں، شان والے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک درجے والے ہیں. ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے. اب اگلا جملہ سنو، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ بولو. بات کیا ہو رہی تھی؟ رسولوں کی، اور تذکرہ کیا ہو رہا تھا؟ ان کے درجوں کی. فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک سے بڑھ کر ایک درجے والے. منہم من کلم اللہ، ان میں کلام والے بھی ہیں، وہ بھی شان والے ہیں. اب حضور کی بات فرمائی وَرَفَعَ بعضهم درجات، جو میرے محمد ہے نا، میں نے ان کو سب سے اونچا مقام عطا کر دیا ہے. ہاں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق ہمیں عام بندے ہیں، خلق ہم سے زیادہ بزرگ اللہ والے اولیاء ہیں، اولیاء سے اونچے اللہ کے نبی رسول ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. جن کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. میرے آقا پاک کو اللہ شان دے رہا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، حضور کو تو میں نے سب سے اونچا کر دیا ہے نا. یہ کن میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بات نہیں ہو رہی کہ امتیوں حضور تم میں بڑے ہیں، یہ بات نہیں ہو رہی کہ لوگوں حضور ولیوں میں بڑے ہیں، یہ بات نہیں ہو رہی کہ لوگوں حضور صحابہ اور اہل بیت سے بڑے ہیں. فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ جو رسول ہے نا، میں نے رسولوں میں بھی جو سب سے بڑی شان عطا کی ہے پیارے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. یہ میرے آقا پاک کی شان ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. آئیے ایک اور آیت مبارکہ، یہ بھی آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. معبود یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا. اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں، دوڑے ٹپے ادھر ادھر نہیں جا رہا. اللہ کا قرآن سیدھی بات کر رہا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یاد کرو محبوب، جب اللہ نے وعدہ لیا مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا. اللہ پاک نبیوں سے
वादा ले रहा है। ये कब की बात है? आलम अरवाह की बात है। अभी दुनिया का ये निज़ाम बशरियत और कायनात का निज़ाम नहीं चला। आलम अरवाह में अल्लाह ने पहले आलम अरवाह को तख्लीक किया और बाद में हम आलम इस्लाम में, आलम अरवाह में रूहें मौजूद हैं, और जब माँ के पेट में बच्चा आता है फिर वहाँ रूह को अमानतन रखा जाता है, और जब बंदा दुनिया से चला जाता है फिर रूह को वापस ले लिया जाता है। बंदा रूह को या मैला कर देता है या बंदा रूह को जो है और पाकीज़ा और सुथरा कर देता है। रूह पाकीज़ा और सुथरा रह जाए तो अल्लाह पाक उसको फरमाता है इरजी इला रब्बिक, ऐ रूह जहाँ से गई थी ना वापस अपने रब की बारगाह में आ जा। रूह को मैला हम करते हैं और रूह को अगर पाकीज़ा रखते हैं तो रूह वापस उतर चली जाती है, और रूह अगर हम मैली कर देते हैं, आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस्म से निकलती है आसमान पर दरवाजे बंद होते हैं, लानत का तौक गर्दन में पड़ता है, और जो है किसी पुरानी ठिकड़ी की तरह, फटी हुई बोरी की तरह उसको जो है लिपट कर दोबारा जो है और जहन्नम की आग में फेंक दिया जाता है। बहरहाल अब सुनिएगा, अल्लाह अकबर व कबीरा, आलम अरवाह में अल्लाह पाक ने नबियों की अरवाह को जमा किया और फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, हम तुम्हें किताब भी देंगे, हम तुम्हें हिकमत भी देंगे, लेकिन पहले मेरे साथ वादा करना होगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, ये जो रसूल है ना, ये जो शान वाले हैं, जब ये आ जाएं तुम्हारे दौर में आ जाएं, तुम्हारे जमाने में आ जाएं, पहले मेरे साथ वादा करो लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, इन पर ईमान भी लाना, इनकी मदद भी करना। इसका माना क्या है? अब सुनिएगा, लतुमिनुन्ना इसका मतलब तो वादे है कि इन पर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्ना और इनकी मदद करना। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है ऐ नबियो मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, और फिर अगर तुम्हारे दौर में मेरा रसूल तशरीफ ले आए ना, तुमने क्या करना है? खुद भी हुजूर का कलमा पढ़ना है और उम्मतों को भी मुस्तफा के हवाले कर देना है। किन से वादा हो रहा है? अल्लाह के नबियों से वादा लिया जा रहा है, रसूलों से वादा लिया जा रहा है। मौला जब हुजूर आ जाए तो ये सारे दस्तबरदार हो जाएं और ये सारे हुजूर का कलमा पढ़ लें और इनकी उम्मती भी हुजूर की हो जाए। वजह क्या है? फरमाया हम बताना चाहते हैं ना, ये सारे रसूल शान वाले हैं ना, लेकिन इनसे बढ़कर मैंने मोहम्मद मुस्तफा को शान अता फरमाई है। इसी को कहते हैं, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, और मेरे भाइयों मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। दाएं बाएं जाने की जरूरत क्या है? कुरान पढ़ते जाओ, हुजूर की शान बोलते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, नबी पाक का मकाम मर्तबा बयान करते जाओ। अल्लाह पाक ने मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये और ये इज्जत और ये बरकतें अता फरमाई हैं। आखिरी बात करूंगा और उसके बाद थोड़ा आपको नमाज रोजे की तलकीन करके मैं बात को इख्तिताम पजीर करने वाला हूं, लेकिन एक दफा सुभान अल्लाह ताको मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर कबीरा। अब गौर करना मैं क्या कहने वाला हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ ये बात समाप्त करना। मेरे आका रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये शान है। अल्लाह पाक हुजूर को ये मकाम और मर्तबा और इज्जत व आबरू अता कर रहा है, और वो मकाम और मर्तबा इज्जत व आबरू क्या है? आका पाक को जितनी शानें मिली हैं, जितने मकाम मिले हैं, जितने मकाम मिले हैं, जितने मर्तबे मिले हैं, देने वाला कौन है? बोलो बोलो ना, देने वाला कौन है? अल्लाह। यार उच्चा को जो देने वाला कौन है? अल्लाह। जब देने पे आए कौन ले सकता है मेरे भाइयों? जब अल्लाह किसी को पढ़ाना चाहे, अगर अल्लाह किसी को देने पे आए तो कोई ले नहीं सकता, और अल्लाह पाक किसी से लेने पे आए तो मेरे भाइयों उसको कोई दे नहीं सकता। और हुजूर वो है कि जिसको रब देता ही देता चला जा रहा है। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, माबूद हम आपको इतना देंगे कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे, आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। अब एक बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगा, आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे, इंशाअल्लाह ताला बात आपकी समझ शरीफ में तशरीफ फरमा हो जाएगी। ताजदार कायनात नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात रब्बे कुदूस ने मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम को लामकां की बुलंदियों पर बुलाया, इतना बुलंद किया हुजूर अलैहिस्सलाम को 7 आसमान नीचे थे, सिदरतुल मुंतहा नीचे था, अर्श उला नीचे था। मेरे आका पाक फरमाते हैं मैंने जब अल्लाह के अर्श पर कदम टिकाए मुझे आवाज आई, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद जरा मेरे और करीब हो जाओ, मेरे और करीब हो जाओ। मैं बढ़ता गया लामकां की बुलंदियां, हत्ता के मेरे आका पाक फरमाते हैं
قرآن پاک فرماتا ہے فکان قاب قوسین، جیسے دو کمانیں مل جاتی ہیں۔ حضور اتنے اپنے رب کی بارگاہ میں قریب ہو گئے، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ دو کمانیں یہ ہیں اور او ادنا یہ ہے۔ آقا پاک رب کی بارگاہ میں اتنے قریب ہوئے اور پھر فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، میرے آقا پاک علیہ السلام نے، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، اور اللہ پاک نے جب اپنا دست قدرت میری کمر پہ، میری کان پہ رکھا، علمت ما فی السماوات وما فی الارض، میں نے آسمانوں کا سارا علم بھی میرے سینے میں آ گیا، زمینوں کا سارا علم بھی میرے سینے میں آ گیا۔ معراج کو وہاں تک بلایا، لا مکان تک بلایا، عرش سے بھی آگے بلایا۔ میرے آقا پاک ایک آیت کا مطلب بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ پوچھئے یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سونا ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے بولو؟ مقام محمود۔ یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ میرے آقا پاک نے اس کی بڑی وضاحتیں ہیں۔ ایک وضاحت یہ بھی ہے، فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ پاک اپنے عرش کے ساتھ کرسی لگائے گا، اور کرسی پر مجھ محمد پاک کو بٹھائے گا، اور ساری مخلوق کو میرے قدموں میں بلائے گا، اور فرمائے گا زمین والو، آسمان والو، اے فرشتوں، اے انسانوں، اے جنوں، اے ایمان والو، ایمان والیو، آؤ تم بھی میرے محمد کی تعریف کرو اور میں بھی محمد پاک کی تعریف کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کسی کی تعریف کی جائے اس کو محمود کہتے ہیں، جہاں بٹھا کر کی جائے وہ مقام محمود کہتے ہیں۔ فرمایا جب کرسی پر بٹھایا جاؤں گا اور سارے میری تعریف کریں گے، وہ میرے لیے مقام محمود ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب توجہ دینا میرے بھائیو، رب ذوالجلال کبھی تو حضور کو عرش پہ بلایا رہا ہے، اور کبھی تو میرے محبوب کریم کو قیامت کے میدان میں کرسی پہ بٹھا رہا ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم بتانا چاہتے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، ہم جب عزتیں دیتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں، حضور کو عرش سے بھی آگے بلایا اور قیامت میں نبی پاک کو کرسی پہ بٹھایا، مخلوق کو قدموں میں بلایا اور بتایا لوگوں اس جہان میں بھی میں نے سب سے بڑی شان محمد مصطفیٰ کو عطا کی ہے، قیامت میں بھی سب سے بڑا رتبہ ہم محمد مصطفیٰ کو عطا کرنے والے ہیں۔ میرے آقا پاک علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے برتر ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ پاک نے حضور کو سب سے زیادہ شان، عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ آقا پاک کی شان، آپ کی عزت، آپ کا نام، آپ کے ذکر پاک سے کتراتے رہتے ہیں۔ جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے وارے نیارے جاتے ہیں۔ لا ایمان لمن لا محبت لا، بے ایمان ہے جو حضور سے پیار نہیں کرتا۔ کتنا پیار؟ میرے آقا پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور کی ذات سے، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور کل کائنات سے بڑھ کر پیار کرنے والا نہ ہو جائے۔ بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ پتہ چلا محبت یہ ہے آقا پاک کو اپنی اولادوں سے زیادہ، والدین سے زیادہ، کائنات سے زیادہ، اپنی جانوں سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے محبت اور پیار کیا جائے۔ ایک جو ہے قرآن پاک کی آیت، اور اس پہ بات ختم کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں کوئی اور گفتگو کروں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کا ایک ترجمہ سنیے گا۔ فرمایا ہمارے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رکھتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہو میرے بھائیو؟ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کیا پڑھ رہا ہوں بولو؟ اب بولو کیا پڑھا جا رہا ہے؟ قرآن۔ یہ ساری شانیں قرآن میں آئی ہیں۔ اب خود اندازہ کر لو کہ جناب اگر کوئی کہے ہمارے جیسے اور تو ہاتھ اور تو آنکھیں، یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، وہ قادیان والا جھوٹا نبی تو ہو سکتا ہے جو یہ نہ جانے، وہ نہ جانے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، جو اللہ نے سب رسولوں کا سردار، سچا رسول، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔
अल्लाह की अता से सब कुछ कर भी सकते हैं, सब कुछ जानते भी हैं। चांद तोड़ दिया, सूरज मोड़ दिया, दरख्तों को कदमों में बुला लिया, पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, ऊंटों को कदमों में बुलाया, बकरियां सजदा करती हैं। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हुजूर को शाने दी है। अगर कोई टूटा हुआ पाँव लेके आया, हुजूर ने वो भी लुआब लगाया, जोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक को सांप ने डस लिया, लुआब लगाया, उसका जहर खत्म कर दिया। आंख का आना डेला निकल आया, हुजूर ने लुआब लगाया, आंख का डेला वापस रखकर हुजूर ने, और कौन सा काम है जो मेरे नबी पाक ने करके नहीं दिखाया है। अल्लाह की अता से आप जो चाहें वो कर भी सकते हैं। और सहाबा फरमाते हैं फजर की नमाज, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, लंबी है, मुकम्मल बयान नहीं करता। आका फजर की नमाज के बाद मिंबर पे खड़े हुए और मेरे आका पाक ने खुतबा दिया। जोहर हो गई, जोहर पढ़ाई, फिर खुतबा दिया। असर हो गई, असर पढ़ाई, फिर खुतबा दिया। हत्ता गरबत शम्स, सूरज ढल गया। फजर से हुजूर ने खुतबा शुरू किया, मगरिब हो गई। ऐ सहाबा, ये फजर से लेकर शाम तक हुजूर ने क्या बयान किया? फरमाया जो हो चुका था मुस्तफा ने वो भी बयान कर दिया, जो होने वाला था मुस्तफा ने वो भी बता दिया है। ये बुखारी है मेरे भाइयों, खुदा की कसम ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अब बताइए, कोई बोले ये नहीं जानते, ये नहीं। और सहाबा क्या क्या बताया? फरमाया जब से कायनात बनी थी हुजूर ने वो बातें बताना शुरू की। बताते गए जब कयामत आ गई, कयामत, जन्नती जन्नत में जाने लगे, दोज़खी दोज़ख में जाने लगे। सहाबा का जुमला तो सुनो ना, मेरे आका के सहाबा फरमाते हैं हुजूर ने एक एक जन्नती का नाम बता दिया, एक एक दोज़खी का नाम बता दिया। और यार इतना तो जानते हैं, और क्या कहते हो? ये नहीं जानते, वो नहीं जानते। बहरहाल अर्ज करने का मकसद है कि जो अल्लाह के सच्चे पैगंबर है ना, अल्लाह जब नबी बना के भेजता है, पावर भी देता है, ताकत भी देता है, इख्तियार भी देता है। जो अल्लाह की तरफ से आते हैं बेहिस बन के तो नहीं आते, बेताकत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं आंखों को आंखें दूंगा, मैं कोड़ियों को शिफाएं दूंगा, मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा। मौला ये काम तो तेरे हैं, तेरा पैगंबर दावा कर रहा है। फरमाया बिइज़्निल्लाह, हम जिसे भेजते हैं तो ताकतें देकर भेजते हैं। जब अल्लाह किसी को रसूल बनाता है बेबस करके नहीं भेजता, क्योंकि जादूगरों से मुकाबले होते हैं, ताकत वालों से मुकाबले होते हैं, बादशाहों से मुकाबले होते हैं। अल्लाह का रसूल बेबस बन के आ जाए तो बेबस ही रहेगा, कलमा कैसे पढ़ाएगा, दावत कैसे देगा? मोइज़ात कमालात लेकर आते हैं। लिहाजा अगर ये समझा जाए ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, वो मिर्जा कादियान झूठा नबूवत का दावेदार तो हो सकता है। जो तेरा मेरा रसूल है, अल्लाह ने अल्लाह की अता से ये जो चाहे कर भी सकता है। जो हो चुका वो भी जानते हैं, जो होने वाला है अल्लाह की अता से मेरे मुस्तफा वो भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, हमारे नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा हकदार है। हमारी जान का हम पर हक है। कितना हक है हमारी जान पर? नमाज में खतरा है ना जान का, नमाज तोड़ दो जान बचा लो। मसला नमाज तोड़ दो जान बचा लो, कि जान का इतना हक रखा गया है। अगर एक बंदा अपने हाथ से अपनी जान ले, खुदकुशी करे, हराम है, हराम मौत है। अपने हाथ से अपनी जान नहीं ले सकते, अपनी हाथ से अपनी जान लेंगे हराम मौत है। तवज्जो देना मेरे भाइयों, हुजूर जानों से ज्यादा हक रखते हैं। इसका मतलब क्या है? फरमाया अपने लिए अपनी जान नहीं ले सकते, हराम है। लेकिन हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, नबी की शान की बात आ जाए, नबी के मर्तबे की बात आ जाए और हुजूर पे जान देने की बात आ जाए, अब जान देना हराम नहीं है, जान बचाना हराम हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी जानों के मालिक मेरे मुस्तफा हैं, लिहाजा इन पे दुनिया फिदा, कायनात फिदा, कायनात फिदा। वक्त आए तो नाम मोहम्मद पे जान भी फिदा कर दो। ये मेरे आका पाक का अल्लाह ने हक रखा है। मेरे भाइयों, आपकी बड़ी मंजिलें हैं, आपके बड़े मर्तबे हैं। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। एक आम इंसान पर एक किताब लिखी जाती है, दो किताबें लिखी जाती हैं, तनकीदी पहलू भी निकल आते हैं और तारीफी पहलू भी निकल आते हैं। मेरे आका पाक की सीरत तैयबा पर इस वक्त दुनिया में 20 लाख किताबें लिखी जा चुकी हैं। आका के किरदार पर, आपकी सीरत पर, आपके कमालात पर, आपके मोइज़ात पर, और इसके अलावा हदीस मुबारक की कुतुब का ज़ख़ीरा अलहदा है, तफासीर का ज़ख़ीरा अलहदा है। आका पाक की शान और शौकत, इज़्ज़त और असमत, इस हवाले से ज़ख़ीरा सबसे ज़्यादा जिस हस्ती पर लिखा गया है वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जानते हो किसी ने 100 साल उम्र पाई और आका पाक पर लिखते 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 जान चली गई, दुनिया से चले गए। 50 साल उम्र पाई, लिखते लिखते किसी ने 100 जिल्दें लिखी, किसी ने 500 जिल्दें लिखी, 1000 किताबें लिखी। और
आखिर में कहा हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हुजूर की साथ एक समंदर है, हम उससे कतरा देकर जा रहे हैं। हुजूर कौन है, कैसे हैं और कितने मकाम वाले हैं, ये हुजूर जानते हैं या हुजूर का रब जानता है। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा और कोई नहीं जानता। आप मेरे दोस्तों, आप मेरे संगियों, आप मेरे सहाबियों, आप मेरे खलीफा हो, सारे मामला, लेकिन ये मत समझना मैं हकीकत मुस्तफ़ा को समझ गया हूँ। मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा और कोई नहीं जानता। ये मेरे आका ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की हस्ती है। आपके लिए वो बोलो जो अदब की बात हो। आका पाक अलैहिस्सलाम के लिए वो सोचो जो अदब की बात हो। आका पाक अलैहिस्सलाम के लिए वो अकीदा रखो जो अदब का अकीदा हो। ऐसी बात जिसमें अहानत हो, जिसमें कमजोरी हो, जो शायान शान नहीं है आका पाक अलैहिस्सलाम की। सोच से भी परहेज करो, बात से भी परहेज करो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात आका पाक अलैहिस्सलाम के मीलाद की महफिल मनाकर लोगों के दिलों को इश्क रसूल से भर रहे हैं, अदब रसूल से भर रहे हैं और बता रहे हैं कि लोगों हमारे लिए सब कुछ हमारे आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात है। करो तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। जितने लोगों ने इस महफिल के इनेकाद के लिए कोशिश की है, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बाजार में ये महफिल कराना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत किया करो। दुकानदार आप की मिन्नत कर लिया करो कि मेरे भाई ये जिस फंक्शन होता है तो लोग बाहर से आ जाते हैं, तो आप दुकानदार हजरात जो है इतने मूडी हो या इतने नखरेल हो कि आप दुकानें बंद करके चले जाते हो या दुकानों में बैठे रहते हो और हुजूर की महफिल में बैठना गवारा नहीं करते। तो थोड़ी इनकी ज़हनसाजी किया करो, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हें भी अकल अता फरमा ही देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।